اب تو علی امین گنڈاپور جو ہیں جن کی تقریر نے ایک جذبات کو انگیخت کیا ہے نا، اور جنہوں نے للکارا ہے، اداروں کو بھی للکارا ہے، صحافیوں کو بھی لتاڑا ہے، اور اپنے حریف جو ہیں حکومت پنجاب اور مریم پر بھی دھاڑے ہیں، جی ہاں، تو ان کی نازیبا زبان بھی استعمال کی نا، ان کی تقریر جو ہے وہ تو بخیر خوبی گھر چلے گئے، تو جو سننے والے تھے ان پر کیا قیامت ٹوٹ پڑی، اور کس طریقے سے کیا منظر جو ہے آپ، اور کیا ہماری جو جمہوریت ہے اس کی کیا مٹی پلید ہوئی، اور کیا ہمارا جو ہماری پارلیمنٹ ہے اس کا ایک تقدس ہے۔ تو جو کچھ ہوا انتہائی افسوسناک ہوا، اور اس میں بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ایاز صادق صاحب نے نوٹس لیا ہے اس کا، جی ہاں، ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے ہیں، اور یہ کہا ہے کہ یہ وہ قانون کے مطابق کارروائی کریں گے، اگر تو مقدمہ درج کرا کے بس خاموش ہو جائیں گے تو پھر 2014 میں جو ہوا اب بھی ہو جائے گا۔ صحیح، ان کا چاہیے تحریک استحقاق جو ہے نا، جو استحقاق کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی، وہ حرکت میں آئے اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرے جنہوں نے اس طریقے سے پارلیمنٹ کی توہین کی ہے۔ سر میں اس سے پہلے کہ ہم ادھر جائیں، میں ذرا علی محمد خان صاحب کی گفتگو سنانا چاہ رہا ہوں۔ بڑی دھواں دار انہوں نے آج تقریر کی، انہوں نے ایک مطالبہ بھی کیا ہے جن لوگوں نے کارروائی کی ان پر کیا، یعنی کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ علی محمد خان صاحب نے کیا کہا آج؟ کل رات جس نے پارلیمنٹ پہ دعویٰ بولا ہے، جہاں جہاں سے آرڈر آیا ہے اگر آرٹیکل 6 لگانا ہے تو ان پہ لگاؤ۔ یہ حملہ سپیکر صاحب آپ پہ ہے، یہ حملہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آپ پہ ہے، یہ حملہ شہید بے نظیر کے بیٹے بلاول صاحب آپ پہ ہے، آپ کی سیاست پہ ہے۔ کہ 9 مئی میں جو غلط ہوا وہ غلط تھا، لیکن کل رات جو ہوا ہے وہ پاکستان کی جمہوریت کا 9 مئی تھا۔ آپ کے کولیگز صاحبزادہ صاحب، شفقت بھائی، عامر ڈوگر صاحب، شیخ وقاص صاحب، مولانا نسیم صاحب، انہوں نے اس پارلیمنٹ میں کل رات پناہیں لی ہیں۔ وہ چھپتے پھرے یہاں پہ کسی کمرے میں پناہ مل جائے، اور پھر مسجد سے اٹھا لیا گیا مولانا نسیم صاحب کو۔ آج میرا مقدمہ جمہوریت کا ہے۔ کل رات جو اس جمہوریت کے ساتھ ہوا ہے، جو اس پارلیمان کے ساتھ ہوا ہے، جناب اسپیکر صاحب، ہم اسرائیل میں نہیں پاکستان میں ہیں۔ آرٹیکل 6 لگانے کی بات کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے جو کچھ وہ فرما رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر فرما رہے ہیں نا، جی ہاں، قومی اسمبلی میں جس جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، اور پھر ان کو دکھایا بھی گیا ٹیلی ویژن سکرین پہ، ان کی پوری گفتگو لوگوں نے سنی ہے، قوم نے سنی ہے، تو گویا پارلیمنٹ نے تحفظ دیا نا ان کو، جی ہاں، اپنی آواز بلند کی اس کے ذریعے انہوں نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر انہوں نے اپنی بھڑاس نکالی، تو پھر قومی اسمبلی کی حفاظت کریں، اس کے اندر بیٹھنے والے جو ہے نا یکجان ہو جائیں، ایک دوسرے سے جڑ جائیں، اور ایک دوسرے کے لتے لینے چھوڑ دیں۔ یہ سبق ہے۔ پارلیمنٹ جو ہے، اگر آج سردار ایاز صادق صاحب ان کے دفاع کو آئے نا، تو اگر پارلیمنٹ جو ہے اس کی ہم توقیر نہیں کریں گے اپنے عمل سے۔ سر صرف وہ نہیں، آپ دیکھیں کہ نوید قمر صاحب انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی یہ پارلیمنٹ پہ حملہ ہے، مصطفیٰ کمال صاحب انہوں نے کہا کہ یہ پاگل پن کا جو آؤٹ کم ہے وہ پاگل پن ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں، پاگل پن کا جواب پاگل پن نہیں ہوتا۔ پاگل پن کا جواب جو ہے تو آپ کو قانون کے ذریعے دینا پڑتا ہے۔ اگر کوئی آپ کی تقریر ہو گئی ہے، کوئی مخالفت اختلاف ہو گیا ہے، کوئی قابل اعتراض بات ہو گئی، کر لیجئے مقدمہ درج، ہو جائے گا درج، پھر کارروائی کرتے رہیے گا۔